السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا پروگرام ہمارا تھا شہید کے حوالے سے، اور آج ہم اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ بھی، یعنی کہ جہاد۔ آج ہم جہاد کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاد کیا ہوتا ہے، اور جو تصور جہاد کا مطلب یعنی آج پھیلایا گیا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اسلامو فوبیا کا نام دے کے اس کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کیا ان میں بھی یہ رائج ہے یا نہیں ہے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لفظی معنی اس کے کیا ہے۔ یہ جیم ہا اور دال جہد، جہد سے نکلا جہاد۔ اب یہ جہد کہتے ہیں اسٹرگل کو، کوشش کرنا، اس سے بن گیا جہاد۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس کے لفظی معنی۔ اب یہ جو اصطلاحاً جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، یعنی اصطلاحاً جو ہے جہاد جو ہے عموماً لڑائی کے سینس میں آ رہا ہے یا جنگ کی صورت میں آ رہا ہے۔ تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لفظ جہاد جو ہے یہ مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن روٹ اس کا یہی ہے۔ تو یہ 41 ٹائم جو ہے نا آپ کو یہ لفظ ملے گا قرآن میں، جس میں اگر بعض جگہ ایسا ہے کہ یہ لفظ 2 دفعہ بھی آیا ہے ایک آیت میں، بعض اوقات 3 دفعہ بھی آیا ہے، تو اگر ہم ان کو چھانٹ لیں تو ہمارے سامنے 35 یا 36 آیتیں آ جاتی ہیں اس طرح کی، یعنی 2 جگہ آیت میں آ رہا ہے تو میں اس کو ایک مان لیتا ہوں۔ اس طرح اگر ہم اس کو چھانٹی کرتے ہیں تو 35 to 36 آیتیں بن جائیں گی جہاد کی، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ لفظی معنوں والا اور اصطلاحی معنوں والا دونوں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام کے علاوہ یعنی دین اسلام سے ہٹ کر یہ اصطلاح کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے۔ تو عیسائی مذہب میں ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، تو وہاں اسپریچول وار کہتے ہیں اس کو۔ جیسے صلیبی جنگیں ہوئی ہیں تو وہ اسپریچول وار تھی ان کی، یعنی ان کی وہ روحانی لڑائی کہہ لیں یا مذہبی لڑائی کہہ لیں، وہ مذہبی جنگ تھی۔ اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں یہودیوں کی تو وہ لوگ اس کو ہولی وار کہتے ہیں۔ جیسے یہ 3rd ٹیمپل کے لیے ابھی جو کوششیں ان کی چل رہی ہیں تو یہ ان کی ہولی وار ہے، یعنی یہ بھی ان کا جہاد ہے۔ اسی طرح یعنی 3 مذاہب تو یہ ہو گئے، مسلم ہو گئے، عیسائی ہو گئے اور یہودی ہو گئے۔ اب میں بات کرتا ہوں ہندو مت کی۔ ہندو مت کے اندر جو ہے اس کو دھرم یدھ کہتے ہیں، یعنی مذہب کی لڑائی، مذہب کی جنگ۔ اور ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ صرف ایک فرضی بات ہے، ان کی گیتا کے اندر، بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ کرشن بھگوان جو تھا، ان کا کرشن بھگوان جو تھا، اس نے ارجن کو دھرم یدھ کے لیے جو ہے یا دھرم کی لڑائی کے لیے اس نے ترغیب دی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں ہے، یہ جو اصطلاح ہے یہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جہاد کی، تو عموماً جو ہے یہ مطلب میں کوئی خاص بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور پہ یہ عام اصطلاح کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو بیان کرتے ہیں جہاد کے بارے میں تو اس کی 2 قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک بتاتے ہیں جہاد اکبر اور ایک بتاتے ہیں جہاد اصغر۔ تو یہ اکبر اور اصغر اس کو سمجھنے سے پہلے ہم جب قرآن کھولتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ تو کچھ آیتیں میں نے جو ہے وہ بک مارک کر لی تھیں، تو پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ بڑی زبردست آیت میرے سامنے آ رہی ہے سورہ مائدہ کی 35۔ اچھا یہ آیت اس میں تھوڑی کنٹروورسی ہے، اس لیے میں نے اس کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، یعنی تم لعلکم تفلحون، یعنی کہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا بھلا ہو، دونوں سینس میں صحیح ہے، ترجمہ کسی کا بھی ہو ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے جہاد کا، تو یہ آیت کچھ اس طرح تھی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنا ٹکڑا سناتے ہیں۔ اچھا اس کو بیان کر کے میں نے کہا نا اس میں کنٹروورسی ہے، تو یہ آدھی آیت سنا کے عموماً یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جو بزرگوں کے وسیلے ہم لیتے ہیں وہ جائز ہے، تو یعنی وسیلے کی آیت لیتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ وسیلہ ہے۔ اب اگر آپ ڈکشنری میں قاموس میں دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ تو یہ قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہماری اردو میں تو کنیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے نا،
یعنی سیڑھی بہ سیڑھی، لیکن عربی کے اندر جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں قرب، قریب ہونا، یعنی ڈائریکٹ۔ تو بال وہ اتنا ٹکڑا سناتے ہیں، اس لیے میں نے یہ آیت پہلے رکھ دی کہ اس میں بھی یہ لفظ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اب میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اسٹرگل کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہاں اسٹرگل کرنی ہے، نہیں تو اپنی زندگی کے اندر اسٹرگل کرنی ہے، وہ جب ہم آگے بات کریں گے تو پھر اس کو کھولیں گے مزید۔ پھر دوسری آیت دیکھتے ہیں، یہ بھی سورہ مائدہ کی 53 ہے۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوئے۔ اب یہ جو لفظ ہے یہاں جہاد ایمانہم، یہ لفظ ہے وہ۔ اب یہ جہاد یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ لڑائی کے لیے استعمال نہیں ہوا، یعنی یہ صرف یہ بتانے کے لیے استعمال ہوا کہ بڑی اسٹرگل کر رہے تھے وہ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم قسمیں کھا کھا کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یعنی یہ کچھ منافقین کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں بھی اسٹرگل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر آ جائے اس کے بعد سورہ مائدہ کی 54 ہے اس کے بعد۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، اور وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور زبردست علم والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے تناظر میں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر دیکھیں دونوں باتیں آ رہی ہیں۔ یہاں یہ وہ جہاد بھی ہے جو ظلم بڑھ رہا تھا، کہیں اگر ظلم بڑھ جائے چاہے وہ اپنے ملک کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی قوم کو لائے گا، اس کا مطلب ہے اسی جگہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی جہاں جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوسروں کو لا کھڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں مجاہد، وہ ہوتے ہیں جہاد کرنے والے۔ اب یہ ایک ہی ملک میں جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ایک ملک کی لڑائی تو دوسرے ملک سے ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی قوم کو لا کھڑا کریں گے تمہارے پر، تو جو اسٹرگل کرتے ہوں گے۔ تو یہ جو یہاں پر آیت بتائی جا رہی ہے اس کی مثال بڑی اچھی ہے کہ افغانستان کی لڑائی کے اندر اگر ہم اس کو بیس بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو ان کی جنگ 20 سال دوسرے ملکوں سے ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ان کی آپس میں بھی لڑائیاں تھیں۔ یہ جو طالبان جو آج بدنام کیا جاتا ہے، تو بیسیکلی وہ طالبان بھی مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ پہلے اندرون خانہ ہی لڑ رہے تھے، یعنی وہ اصلاح کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ جو وہاں کا نظام بگڑ گیا تھا، وہاں ظلم، زیادتی، بے حیائی یہ بڑھ رہی تھی، تو انہوں نے وہاں سے اسٹرگل شروع کی، اور وہ کرتے کرتے پھر وہ مجاہدین کہلائے، اور پوری دنیا نے ان کو جانا کہ یہ مجاہدین ہیں، اور ان کی لڑائی 20 سال وہ لڑتے رہے، جو پوری دنیا حیران ہے اس بارے میں کہ دیکھ کر کے لگتا نہیں تھا کہ یہ جنگ جیت سکیں گے، کیونکہ وہ نہتے اور اتنے سارے ممالک ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں میزائلوں سے، اور بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اتنی، اور وہ پہاڑوں کے رہنے والے سیدھے سادے لوگ ہیں لیکن ایمان کے مضبوط تھے۔ اسٹرگل کیا ہوتی ہے، جہاد کیا ہوتا ہے وہ جانتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور کوششیں کی، اور وہ غلبہ پا گئے، اور آج وہ کامیاب ہوئے، اور آج وہی لوگ جو ان کو برا کہتے تھے آج ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ دیکھیں نہتوں نے جو ہے وہ اتنے بڑے ملک کو جو ہے وہ شکست دے دی، سپر پاور کو شکست دے دی، اور وہ جو اپنا وہاں پر وہ چھوڑ کر بھاگے ہیں، یعنی اسلحہ وغیرہ جس پہ ان کا آج قبضہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد مجھے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ خیال کہ یہ افغانستان کا ذکر کر دیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پھر میں آگے چلتا ہوں سورہ انفال۔ اچھا، سورہ انفال اور توبہ تو بھری پڑی ہوئی ہے یہ جنگ والی جہاد سے۔ تو سورہ انفال کی جو ہے 74 یعنی 8 کی 74، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اب یہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف مائگریٹ کرنے، جنہوں نے پناہ دی، یہ ہے جی وہ لڑائی والی جہاد۔
اسی طرح پھر میں آ جاتا ہوں سورہ توبہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ دیکھیں میں نے جو ابھی ذکر کیا تھا سورہ انفال میں جو بتایا جا رہا تھا، تو سورہ توبہ میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا. اب حج کہاں پر ہوتا تھا؟ مکہ میں ہوتا تھا. تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے وہ حاجیوں کو پانی پلا دیا، اب وہ حج کی شکل جو ہے اس ٹائم کچھ اور ہو گئی تھی. تو وہاں جو جیسے یاتری کہہ لیں، تو جو وہاں سے آتے تھے اس مقام پر تو ان کی جو خدمت کرتے تھے تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بہت پارسا ہو گئے اور ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرنے والے تم سے افضل ہیں. اس کے بعد سورہ نمبر 22 یعنی کہ سورہ حج کی بات ہو رہی ہے. اب آ جائیں جی سورہ حج پہ. یہاں پر اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ. بس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو. وہی تمہارا ولی اور مالک ہے. بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے. اب دیکھیں جی یہاں پر جہاد کا ذکر ہو رہا ہے سورج کے اندر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے نماز کا. ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، یعنی دینی احکامات کی بات ہو رہی ہے. تو ان پہ پابند رہنا، ان کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے اپنے دل و دماغ کو آمادہ کرنا کہ جی میں اس کا پابند رہوں گا، یہ بھی جہاد ہے. پھر میں آگے چلتا ہوں. جی اب آ جاتے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے جو جنگ سے ہٹ کے ہے. تو یہ سورہ فرقان بنتی ہے 25. ہاں جی یہ سورہ فرقان ہے ہمارے سامنے. بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں. یہ ہے جی دیکھیں جہاد. اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہی ہے جہاد اکبر، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں ہیں ان کو پھیلانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جہاد یہ نہیں کہ کوئی جنگ کی حالت میں ہو آپ تو جہاد کر رہے ہیں. آپ اپنی ذاتی کوششیں جو کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی خواہشات کے خلاف، اپنے تکبر کے خلاف، یعنی یا اپنی کچھ ایسی وہ ہوتی ہے کہ جیسے فساد ہے یا جیسے غیبت ہے، یعنی اپنے آپ کو یہ بدعمالیوں سے بچانا، یہ بھی جہاد افضل ہے. تو یہ ساری باتیں ہم کو قرآن میں ملیں گی. یعنی جو قرآن کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں کہ بدعمالیوں کے لیے، کہ ان سے بچنے کے لیے، یعنی اس کے خلاف اگر آپ جو ہے قرآن سے جہاد، قرآن کو ساتھ لے کر جہاد کے لیے کرنا، مطلب یہ ہے کہ یعنی ان چیزوں کو پھیلانا بھی جہاد ہے. تو خواہ وہ اپنی ذات کے لیے ہو یا عوام الناس کے لیے ہو. تو یہ میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اب اگر میں بات کروں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاد کیا ہے. کیونکہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر، اب جہاد اکبر جس طرح میں نے کہا نا کہ نفس کو کنٹرول کرنا، سب سے بڑا جہاد یہی ہے. یعنی جس میں خواہشات ہیں، آپ کا تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کی غیبتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نفس کو بچانا اور بچانے کے اس پہ عمل کرنا، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. یہ یعنی اپنی اصلاح کرنا بھی بہت بڑا جہاد ہے. اپنی ذات کی نفی کرنا، اپنے آپ کو کسی سے پر فوقیت نہ دینا، یعنی سادگی میں آنا یا درگزر کرنا، یہ ساری چیزیں جہاد اکبر میں آتی ہیں. یا دوسرا جہاد پھر وہی ہے جو میں نے کہا تھا ابھی، جس طرح آپ نے اصطلاحی معنوں میں ہم نے سمجھا اس کو، یعنی کہیں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف لڑنا، دوسرا جہاد یہ ہے.
یہ بھی جہاد اکبر ہے. جیسے مثال لے لیں ابھی اس وقت جو فلسطین ہے، فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں پر، تو جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں، وہ بھی مجاہدین ہیں، وہ بھی جہاد کر رہے ہیں. تو جس کی بھی ہم نے آیتیں بھی دیکھی کہ ظاہر ہے جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کوئی ظالم کے خلاف کوئی نہ کوئی تو اٹھ کے کھڑا ہوگا نا، اور جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہی اصل مجاہد ہے. تو یہ جہاد اکبر میں آتا ہے. اسی طرح اگر میں جہاد اصغر کی بات کروں یعنی چھوٹے جہاد کی، تو اس کے اندر اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں کہ جیسے ایک تبلیغ دین کہہ لیں یا دعوت و تبلیغ کی دعوت کر لیں، یا دوسرا کہہ لیں تعلیم. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر میں اس کو دینی تعلیم کہہ لوں اور دنیاوی تعلیم کہہ لوں، یا اس طرح سمجھ لیں آپ اس کو کہ اگر میں تعلیم کہتا ہوں تو پھر یعنی وہ تعلیم آپ کی دینی بھی ہو سکتی ہے اور وہ عصری یعنی دنیاوی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر دینی تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں تو یعنی کہ اس کے اندر اللہ کے احکامات، جس طرح میں نے آخر میں سورہ فرقان کا آپ کو بتایا تھا کہ جو آیت بتائی تھی، اس کے اندر قرآن کے ذریعے مطلب یعنی جہاد کرو. اس سے مراد یہ کہ آپ نے شرک، بدعت اور یا طاغوتی عمل کہہ لیں، قصے کہانیاں کہہ لیں، یا برے اعمال کہہ لیں، ان سے پرہیز کرنا اور قرآن کے ذریعے ان چیزوں پہ غور کرنا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سختی سے منع کی ہوئی ہیں. ان چیزوں کو قرآن میں تلاش کرنا، غور کرنا، یہ عمل کہلائے گا کہ سمجھیں کہ دینی علم کو سیکھنا. اور اسی کو اگر ہم جب سیکھ لیتے ہیں، ہم اس کو غور کرتے ہیں، اس کو جب ہم آگے بیان کرتے ہیں تو یہ سکھانا کہلائے گا. تو یعنی دینی علم کا سیکھنا یا سکھانا، یہ آ گیا جی، یہ بھی جہاد ہے. جہاد اکبر تو نہیں ہے لیکن جہاد یہ بھی ہے. اسی طرح اگر میں عصری تعلیم کی بات کرتا ہوں تو عصری تعلیم کے اندر آپ لے لیں سائنسی علوم ہے، یا کچھ پیشہ وارانہ علوم ہو سکتے ہیں، سیاسی علوم ہو سکتے ہیں. اب سیاسی علوم سے مراد ہم لوگ یہ لیتے ہیں کہ سیاست کو جو ہم سمجھتے ہیں یہ وہ سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے. سیاست اصل میں حقیقت میں سیاست کا جو مطلب ہم نے آج بنا لیا ہے وہ سیاست وہ نہیں ہے. سیاست کے لفظی معنی جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں یعنی لوگوں کی خدمت کرنا، سمجھ لیں ایک طرح سے. اس کے آسان الفاظ میں اس کو یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہی سیاست ہے. لیکن ہمارے یہاں تو سیاست جو ہے نا یعنی عوام کے اجتماعی مسائل کا حل نکالنا، یہ ہے آسان الفاظ میں سیاسی علم. جو اگر آپ علم سیاست میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملتا ہے کہ عوام کے اجتماعی مسائل کا حل نکالنا. لیکن آج ہم انفرادی مسائل میں کے ہی حل کے چکر میں سیاست میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو اس کا حقیقی مفہوم ہے وہ یہ ہے. تو یعنی سیاسی علوم یہ بھی ہے، یہ اس کے لیے اسٹرگل کرنا کہ لوگوں کو کس طرح سے جو ہے ان کی مشکلات کو دور کیا جائے. یا سماجی علوم لوگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، سماج کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے چھوٹے چھوٹے سماجی ادارے بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ چھیپا ہے، ایمبولینس کا سلسلہ ہے وہاں پر، یا عیدی صاحب کا ہے. یہ سماجی جو لوگ اس کے لیے بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی بھی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح معاشی، اب وہ یہ جو 4 5 6 جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جیسے معاشی علم ہے. آج کل تو معاشی علم جو ہے وہ بلکہ اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر زیادہ تر جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملتی ہیں کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. جیسے مارکیٹنگ کے، اب تو یہ سمجھو آن لائن مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو علوم ہے، ان کو سیکھنا. ٹھیک ہے، اب وہ خواہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ خدمت کے نظریے سے ہو یا آپ کے ذاتی مفاد کے لیے، دونوں ہیں اسٹرگل میں ہی آتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن لینا چاہتا ہے، آئی ٹی میں جانا چاہتا ہے، تو بغیر اسٹرگل کے وہ نہیں کامیاب ہو سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا. تو یہ بھی جہاد ہے کہ اگر وہ اسٹڈی کر رہا ہے اپنی فل اٹینشن کے ساتھ، اب اس میں چاہے وہ سماج کے لیے کام کر رہا ہو، معاشرے کے لیے کر رہا ہو یا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. مطلب یہ جو اس کے اندر جو اس کی کوششیں ہیں تعلیم کے لیے، یہ بھی جو ہے یہ بھی جہاد ہے. اور اگر وہ مطلب شعبہ تعلیم کے اندر چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اگر وہ مطلب پڑھانا شروع کر دیتا ہے، لیکچرر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، تو وہ بھی آگے جب لوگوں کو سکھائے گا تو ظاہر ہے وہ چیز کو اور آگے پھیلا رہا ہے وہ، تو یہ خدمت میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال یہ بھی جہاد ہے.
اب آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ جو عموماً یہ ہم لوگ اس کا یہ سمجھ لیں کہ جہاد کے خلاف جو ہم آوازیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، جیسے لفظ جہاد، یہ ابھی سوشل میڈیا پہ جب میں نے سنا لفظ جہاد، یہ مودی صاحب نے اس چیز کو زیادہ پرچار کیا، اس پہ بلکہ کوئی مووی بھی بنائی انہوں نے، وہ ایک آدھ کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کو بیس بنا کے وہ لفظ جہاد کا نام دے دیا انہوں نے اس کو. تو اس میں وہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں ان کو کنورٹ کر کے، اور اصل میں وہ اپنے دین کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، اور بعض ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو اس بات کو جبکہ اب یہ جو تحقیق سامنے آئی ہے اس کے بعد جو ریسرچ ہوئی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. خود انڈیا کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں، جیسے دھرو راٹھی نے بھی، میں نے اس کو سنا تھا تو اس نے بھی اس کو بھی اس نے مسترد کیا اس بات کو مودی صاحب کی. تو یہ مودی سرکار جو اس طرح کی چیز انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی لفظ جہاد کے نام سے، یا پھر کچھ ہمارے ایتھیسٹ ہیں وہ ان باتوں کو ایشو بناتے ہیں کہ یہ جو ہے جہاد کے نام پہ قتل عام مچایا ہوا ہے. تو اگر یہ جہاد کے نام پہ قتل عام ہے تو فلسطین میں نظر نہیں آتا. تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جہاد تو ہر مذہب کے اندر ہے، دیگر مذاہب میں بھی ہے. تو اب وہ ظلم نہیں ہے، تو مطلب اگر کوئی ظلم سے بچانا چاہے تو وہ برا آدمی ہو گیا. اور وہ جناب جو بچوں کا قتل کر رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا، عورتوں کا، نہتوں پہ فائرنگ کی انہوں نے، ہاسپٹلس کے اندر فائرنگ کر دی. اب یہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں تو کیا مطلب یعنی یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ قرآن میں جو قتال کی آیتیں ہیں تو وہ اس میں تو میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان آیتوں پہ اگر غور کیا جائے تو وہ صرف اور صرف جنگ کی حالت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کا قتال کر دو، اور نہیں کرو گے تو تمہارا قتل ہو جائے گا، وہ تمہیں مار دیں گے. تو جنگ میں تو یہی ہوتا ہے، جنگ میں کوئی مطلب یعنی وہ جا کے امن کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں جنگ میں، یعنی بندوقیں لے کے یا اسلحہ لے کے، کیا وہ امن پھیلانے جا رہے ہوتے ہیں؟ تو بہرحال وہ جنگ کی حالت کے اندر وہی ہوگا جو جنگ میں ہوتا ہے. تو اس کو یہ ایشو بنا کے جو ہے اسلامو فوبیا کا نام دے دیا، یعنی دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، اگر وہ دہشت گرد ہیں تو پھر جتنے بھی یہ فلسطینی ہیں پھر تو یہ سارے دہشت گرد ہیں جو بیچارے اپنی جانوں پہ کھیل کے لڑ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر مارے تو مر جاؤ. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. بال وہ چاہے وہ انڈیا کا ہو یا مغربی اسلامو فوبیا کا کانسیپٹ ہو، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ پھیلائی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف، جبکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر اور ہندو مت کے اندر جو ہے یہ جہاد کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف جنگ کے حد تک ہے. لیکن اگر اسلام میں اگر آپ قرآن کھول کے مطالعہ کرتے ہیں تو میں نے ابھی جو آخری آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کی، تو وہاں تو احکامات کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی احکامات کو پھیلانا بھی جہاد ہے. یعنی اصلاح کرنا، مطلب دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ بھی جہاد ہے. اس کو دوسروں نے تو جہاد نہیں کہا نا، انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ جی کوئی کہتا ہے کہ یہ ہماری اسپریچول وار ہے، اسپریچول فائٹ ہے، کوئی کہتا ہے ہماری ہولی وار ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ دھرم یدھ ہے. تو یہ صرف اس حد تک نہیں ہے. تو اسلام نے تو بہت زیادہ وضاحت سے اس کو بیان کیا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ 41 ٹائم اس کا ذکر آیا ہے. آپ قرآن کھولیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس پہ غور کریں کہ جہاد کیا ہے. بال اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.